یعنی معراج کے جو واقعات ہیں صحیح واقعات وہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک بڑے آدمی کا قول ہے کہ کسی جو ایک بہت بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی بڑائی کی علامت ہی یہ ہے کہ اس کے حالات افسانہ بنا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہماری بد نصیبی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو ہمارے علم میں کوئی نہیں ہے، اس لیے لوگوں نے ان کے حالات کو افسانہ بنانے میں کمی نہیں چھوڑی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس ایسے وسائل موجود ہیں، علمی وسائل، اور ایسا لٹریچر ہمارے پاس محفوظ ہے جس سے ہم صحیح باتوں کا اندازہ کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارے واعظوں نے، ہمارے کالم نگاروں نے، ہمارے اخبار والوں نے، ہمارے میڈیا نے اس میں بستر بے سر و پا باتیں چھاپنے اور نشر کرنے کا جو ایک ہنگامہ کھڑا کر رکھا ہے، اس کو دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے ایک اخبار کے چیف ایڈیٹر سے یہ بات کہی، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا، میں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اخبار آخر ایک تربیت کا ذریعہ ہے لوگوں کا، تو جب آپ دینی امور کے بارے میں کوئی چیز نشر کرتے ہیں تو آپ ایک طرح سے ان کی دینی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس میں صحیح بات نشر نہیں کرتے، آپ صحیح بات شائع نہیں کرتے اور اس میں غلط باتیں آپ پرنٹ کرتے ہیں، تو بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ تو لوگوں کو ایک زہر پلا رہے ہیں، یعنی غلط باتوں کا ان کو خوگر بنا رہے ہیں، جب وہ سنجیدہ باتیں سنیں گے اس کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ پھر ان کو مثال دیکھیے آپ نے فلاں صاحب کا اس یعنی ایک دینی موضوع پر یہ نشر کیا ہے، اتنا بڑا پورے صفحے پر، پہلے صفحے پر آپ نے مضمون دیا، اور میں اس میں یعنی انگلی رکھ کر بتا سکتا ہوں کہ یہ روایت بھی غلط ہے، یہ روایت بھی غلط ہے، یہ روایت بھی غلط ہے، تو بتائیے اس کا ذمہ دار کون؟ اور اس میں انہیں جو بدعات و خرافات جمع کر دی اس کا شمار کوئی نہیں ہے، تو آپ اس کا ایک ذریعہ بن رہے ہیں اور سارے اخبار بن رہے ہیں۔ انہیں جو بات کہی مجھے آج تک اس کا دکھ ہے، میں شاید کبھی نہیں بھول سکوں گا اسے، حالانکہ وہ مذہبی ذہن کے آدمی ہیں۔ مجھے کہنے کی بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اخبار صرف چھاپنا ہی نہیں ہے، اس کو پھیلانا بھی ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے، اور وہی ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے، اور جس کی جتنی زیادہ اشاعت ہوتی ہے اتنے زیادہ اس کو اشتہار بھی ملتے ہیں، وہ ہمارا مسیح ذریعہ ہے۔ اب جب کوئی بڑا آدمی جس کے پیچھے ایک جماعت کام کر رہی ہے یا اس کو فالوورز بہت ہیں، وہ ہمیں ایک مضمون بھیجتا ہے نا، تو ہم یہ نہیں سوچتے، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ماننے والے، اس کا نام لیوا کتنے ہیں، وہ ہمارا اخبار خریدیں گے۔ اب اگر ہم اسے نہیں نشر کرتے، وہ تو ظاہر اس طرح کی باتیں بھیجیں گے، تو ہمارا اخبار کون پڑھے گا؟ اب بتائیے اگر ذہن یہ ہو جائے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ اخبار ایک عقیدہ تھا، اب اخبار ایک اشتہار ہے اور ایک تجارت ہے، یہ زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ علم عبادت تھا، اب کمائی کا ذریعہ ہے۔ ایک زمانہ تھا یہ جو ممبر تھا نا، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ کانٹوں کا بستر تھا۔ یہ تو یوں سمجھیے کہ آدمی سولی پر لٹ کر واز کہتا تھا، اور اب یہ حال یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ذریعہ بن گیا حکومت کے قرب کا بھی اور پیسے کمانے کا بھی۔ تو ہر چیز جو بدل گئی ہے نا، اس نے ہمارا سب کچھ بدل ڈالا۔ یہی حال ہمارا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں ہے۔ یہ تو اللہ کا ہزار شکر ہے کہ حدیث محفوظ ہے، حضور کے حالات محفوظ ہیں، اس میں لوگوں نے بہت کچھ قلم کاری کی ہے اور بہت کو رتب و یابت جمع کیا ہے، لیکن جو آدمی تحقیق کرنا چاہے، صحیح بات لکھنا چاہے، اس کے لیے وہ راستہ بند نہیں ہے۔ لیکن جس طرح ذہنوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے نا، اور خو کر بنایا جا رہا ہے انہیں اس طرح کی باتیں سننے کا، جس سے اچانک عقیدت بھڑکے، سسپینس پیدا ہو، اور اس طرح کی باتیں جیسے جو بالکل عام فہم اور عام ذہن جس کو قبول کرتے ہیں، تو جب اس کے مقابلے میں سچی اور صحیح بات کہی جاتی ہے، سنجیدہ بات، تو ذہن اسے قبول نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اب بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی شکایت اللہ کے سوا اور کس سے کی جا سکتی ہے؟ آپ کے سامنے ذکر تو اس لیے میں کر دیتا ہوں کبھی کہ کبھی اپنے ذہنوں کو آپ بھی تھوڑا سا قرید لیجیا کیجیے اور تھوڑا سوچا کریں آپ کہ ہمیں یہ کیا پڑھایا جا رہا ہے، اور جو صحیح بات کہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی سن لیا کریں۔ اس پر بہت سے اشکالات بھی ہوتے ہیں۔ اب میں ڈرتا بھی ہوں کہ اس پر وقت کہیں سارا صرف نہ ہو جائے، لیکن اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا جدید ذہن ہے جو ہمارے تعلیمی اداروں نے اس کو بگاڑا ہے، ہمارا نصاب اس کو بگاڑا ہے۔
حالانکہ اس ذہن کو چھوٹا کر دیا گیا ہے، یعنی بڑی باتیں نہ ماننا اور صرف محسوس باتوں کا خوگر ہو کے رہ جانا، یہ ذہن کو چھوٹا کرنے والی بات ہے، یہ بڑا کرنے والی بات نہیں ہے۔ یعنی جب لوگ ان پڑھ تھے نا اور بالکل توہم پرستی ان کا مذہب ہوتا تھا، اس وقت وہ خوگرے پیکرے محسوس تھے اقبال کی نگاہ میں۔ لیکن اب تو انسان نے بہت ترقی کی ہے، تو اب تو اس کو نظریاتی باتیں سمجھنی چاہیے، قبول کرنی چاہیے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا جدید ذہن بالکل وہی ہے۔ جس چیز کو محسوسات کے دائرے میں نہیں سمیٹ سکتے یا اس کو معقولات کے دائرے میں نہیں لا سکتے، اور ان کا تعلق عالم الہیات سے ہے یا عالم نبوت سے ہے یا عالم مغیبات سے ہے، ان کو ماننا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا۔ یہ بجائے خود ایک بہت بڑا ظلم ہے جو ذہنوں پہ ہو رہا ہے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ان لوگوں کو عام باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسے وہ بہت بڑا اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تم ہمیں یہ بتاؤ کہ مکہ معظمہ سے بیت المقدس کا سفر وہ تقریباً اونٹ کے راستے سے 2 ماہ کا تھا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو، اپنے بندے کو، بلکہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے۔ اور مسجد اقصیٰ کون سی ہے جو آج بھی آپ تصویروں میں دیکھتے ہیں، جو فلسطین میں ہے، ملک شام میں ہے، اور مکہ معظمہ میں مسجد حرام کو مسجد حرام کہا گیا، یعنی خانہ کعبہ جس کے اندر موجود ہے۔ وہاں سے حضور کو اٹھایا گیا اور حضور کو لے جایا گیا مسجد اقصیٰ میں، اور یہ راستہ کتنا ہے؟ 2 مہینوں کا، کیونکہ ذریعہ تو زمانے میں اونٹ ہی تھا نا، اونٹ ہی اتنا لمبا سفر کر سکتا تھا۔ اب ظاہر یہ ایک رات میں کیسے ہو گئی؟ ایک تو ان کا یہ اعتراض ہے۔ کہتے پھر آپ اسی پر اکتفا نہیں کرتے، قرآن کریم نے اسی پر اکتفا کیا، لیکن آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پھر آگے آسمانوں پر بھی گئے۔ آسمانوں میں بھی 1 درجہ نہیں، 7 درجے آپ چڑھتے چلے گئے، 7 آسمانوں پر، پھر سدرۃ المنتہا میں پہنچے، پھر آگے مکان ختم ہو گیا، لامکان میں داخل ہوئے، پیشگاہ رب العزت میں حاضری ہوئی، اور یہ باتیں وہاں کہی گئی آپ سے، اور یہ انعامات دیے گئے۔ یہ جتنی باتیں ہیں وہ ظاہر ہے کہ حیرت انگیز باتیں تو ہیں، لیکن اس سے بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنا لمبا سفر حضور نے کیا کیسے اور کس طرح کر لیا؟ حضور کے انسان تھے، آپ ہی انسانوں کی طرح بیمار ہوتے تھے، آپ کو بھی گرمی لگتی تھی، آپ کو بھی سردی لگتی تھی، آپ ہی موسم کے اثرات قبول کرتے تھے، تو ہمارا خلا نورد خاص قسم کی وردی پہن کر اور خاص قسم کی ٹریننگ حاصل کر کے جاتا ہے، تب بھی اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے، کوئی ناکام ہوتا ہے، اور خلا نوردی ہے کہاں کی؟ صرف یہ سب سے قریب کا جو ہمارا کرہ ہے چاند کا، وہاں تک یا مریخ تک۔ آسمان تو بہت اونچا ہے اور بہت دور ہے، اس تک تو آج تک سائنس کی ویسے ہی رسائی نہیں ہوئی، وہاں حضور کیسے چلے گا؟ اور پھر یہ کہ یہ جو جن علاقوں سے آپ گزرے، آپ کی جسم نے اس کو برداشت کیسے کر لیا؟ اور نور کے سیلاب سے آپ گزرے تو روشنیوں نے آپ کی آنکھوں کو اندھا کیوں نہ کر دی؟ حضور تو نور کے سیلاب سے گزرے ہیں نا۔ ہم تو سورج کے سامنے آنکھیں کھول کر 2 منٹ کھڑے ہو جائے نا تو بینائی ظاہر ہو جائے گی، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے۔ وہاں ایک سورج کیا، وہاں تو کروڑوں سورج جل رہے تھے، حضور ان کے سامنے سے گزرے، اور قرآن کریم یہ کہتا ما زاغ البصر وما طغى، حضور کی آنکھ تو چندھائی بھی نہیں ہے۔ آخر یہ کیا قصہ ہے؟ یہ اعتراضات ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی وہ کہتے ہیں پھر حضور نے آ کر جو خبریں دی ہیں، مثلا یہ کہا کہ میں نے جنت دوزخ کو دیکھا ہے، اس میں فلاں عمل کی پاداش میں نے فلاں لوگوں کو یہ عذاب ہوتے دیکھا۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے، یہ منکرین حدیث یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے کہ اعمال کا حساب کتاب ہوگا قیامت میں، اور اس حساب کتاب کے بعد کوئی جنت میں جائے گا کوئی جہنم میں۔ حضور پہلے کیا دیکھ کے آئے؟ ابھی تو حساب کتاب ہوا ہی نہیں، سزا کیسے ہوگی؟ اس طرح کے بے سروپا اعتراضات۔ اور پھر یہ کہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے کہا جاتا ہے جیسے حضور کو بلایا، اور واقعی وہاں تک حضور پہنچے، تو کیا اللہ کسی ایک جگہ بیٹھا ہوا؟ اقبال نے شاید کہا تھا کہ خدا کو عرش میں بٹھا رکھا ہے تو نے اے واعظ، وہ خدا ہی کیا جو بندوں سے احتراز کرے؟ خدا کا تو وجود ہی نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے۔ جسم جو ہوتا ہے نا، مثلا دیکھو میرا جسم ہے، میں کرسی پر بیٹھنے کا محتاج ہوں،
آپ مجھے دیکھنے کے لیے میرے جسم کے محتاج ہیں، میری زبان یعنی میری آواز سننے کے لیے میری زبان کے محتاج ہیں، میں اپنی زبان کا محتاج ہوں، میں زندہ رہنے کے لیے غذا کا محتاج ہوں، میں کہیں رہنے کے لیے مکان کا، زمان کا، غذان کا کتنی احتیاجات میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ چونکہ ساری جسم کے احتیاجات ہیں، اللہ ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہے، اس کا جسم ہی نہیں ہے کہ ایک جگہ اس کو بٹھایا جا سکے، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے، وہ تو ساری کائنات میں پر چھایا ہوا ہے۔ ویسے ہی وہ کہتا ہے کہ جہاں بھی تم تصور کرو میں وہاں بھی موجود ہوں، جہاں دو آدمی ہوتے ہیں تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب آپ سے میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو انہیں بتائیں کہ میں تو ان کے قریب ہوں۔ اور قریب ہی کتنا؟ شارک سے بھی زیادہ قریب۔ شارک یہ ہے جہاں سے جان نکلتی ہے اور کٹتی ہے، اس کا مطلب یہ آدمی کی رگے حیات سے زیادہ قریب ہے پروردگار۔ اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے وہاں جانا، اس کا مطلب اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھا ہوا تھا، عجیب بات ہے۔ یہ ظاہر ہے ان کے اشکالات ہیں، تو اس کا جب تک جدید ذہن کو جواب نہیں دیا جائے گا تو وہ اس پر آسودہ نہیں ہوتا، مطمئن نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہم نہیں مانتے، تم بس قرآن کے زور سے اور حدیث کے زور سے منوانا چاہتے ہو، ہماری عقل کو اپیل کرو، بات سمجھ میں تو آنی چاہیے نا۔ میں پہلے تو چند باتیں اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن کریم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے اٹھے اور مسجد اقصیٰ گئے، اور مسجد اقصیٰ سے اٹھے تو ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے عالم لامکان میں پہنچ گئے۔ پھر راستے میں یہ دیکھا، حضور نے ایک دفعہ بھی اس کا دعویٰ نہیں فرمایا۔ اگر حضور نے یہ بات کہی ہوتی نا تو حضور جو کہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، تو آپ انسانیت کے حوالے سے یا انسان کی کہ فعلی اور انفعالی قوتوں کے حوالے سے آپ بہت کچھ باتیں اٹھا سکتے تھے۔ حضور نے یہ بات نہیں فرمائی، پروردگار نے نہیں فرمایا، بلکہ پروردگار نے فرمایا کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات۔ کون؟ اللہ۔ اللہ ہر عجز سے پاک ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے نا کہ اللہ یہ کام نہیں کر سکتا، اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ اللہ تو کسی کام میں عاجز نہیں ہے، اس کی قدرت محدود نہیں ہے، اس کا علم محدود نہیں ہے۔ زمان و مکان اس کے سامنے سمٹ جاتے ہیں، وہ کسی چیز کے سامنے سمٹتا نہیں ہے۔ اس کی طاقت کا تو عالم یہ ہے کہ اس کا ایک فرشتہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے، اس کو حکم ملتا ہے کہ دیکھو میرے یوسف کو اس کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور وہ کنواں بھی کیسا تھا کہ صحراؤں میں ہوتا ہے چند فٹ کے فاصلے پر، آپ زیادہ 10-12 فٹ سمجھ لیں، کہا وہ پھینک چکے ہیں۔ دیکھنا وہ کنویں کی تہ میں نہ پہنچنے پائے، اس کو اس پانی تک پہنچنے سے پہلے جا کے اٹھا لو۔ اور جبریل کہتے ہیں مجھے جب یہ حکم ملا ہے تو میں 7ویں آسمان پر تھا، میں وہاں سے بھاگا، اور یوسف علیہ السلام ابھی اس کے تلوے تک نہیں پہنچ پائے تھے کہ میں نے اٹھا لیا۔ جس کی ایک مخلوق کی قوت کا عالم یہ ہے کہ وہ چند سیکنڈوں میں یہ سارا راستہ عبور کر جاتا ہے، آپ اللہ کی قدرت کے بارے میں کیا کہیں؟ یہ تو اس کی مخلوق ہے نا۔ یہ دیکھو سورج بھی اس کی ایک مخلوق ہے نا، اس کی کیا ایک ایک کرن جو پھوٹتی ہے سورج سے وہ کتنی تیزی سے آتی ہے ہماری طرف، ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کی رفتار سے، ایک سیکنڈ میں وہ سفر کرتی ہے 1,86,000 میل۔ حالانکہ وہ ادنا سی ایک مخلوق ہے اللہ کی، تو جس کی ایک مخلوق کی سرعت رفتار کا عالم یہ ہے، آپ اللہ کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں؟ اسے اس نے کہا سبحان۔ سبحان کا معنی کیا ہے؟ وہ پاک ہے ہر طرح کے عجز سے، اس کے بارے میں کسی عجز کا کبھی تصور نہ کرنا۔ تم اپنے بارے میں کہہ سکتے ہو کہ ہم فلاں کام نہیں کر سکتے، جو کام ساری دنیا مل کر نہیں کر سکتی وہ تو کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ لقمان میں کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ قیامت کیسے برپا کر دے گا، اربوں خربوں مخلوق کو ایک ہی وقت میں کیسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ انہوں نے کہا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہا تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا زندہ کر کے دوبارہ اٹھانا قیامت کے لیے پوری نوع انسانی کا
چاہے اس کی تعداد خربوں میں ہو. کہا وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا. جیسے وہ ایک نفس کو پیدا کرتا ہے نا ایک آدمی کو, ایسے وہ خربوں کو بھی پیدا کرتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں. وہ ایک معمولی چڑیا کو پیدا کرتے تب بھی وہ کہتا کن, اور پوری کائنات کو پیدا کرنا چاہے تب بھی وہ کہتا ہے کن, اور وہ ہو جاتی. اذا قال له کن فیکون, جب وہ کہتا کن تو وہ ہو جاتی, بات ختم. اور یہ کن بھی میں سمجھتا ہوں ہمارے سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ اللہ کن کا بھی محتاج نہیں. وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہو کس طرح اس کے تخلیق قابل ہوتا ہے. تو خیر کہنا یہ ہے چونکہ وہ ہر چیز سے پاک ہے, اس نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ لوگوں پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو, اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی. اب اگر آپ کو اعتراض ہے تو اللہ پر کریں کہ وہ کیسے لے گئی. اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو واقعی یہ کام نہیں ہوا. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا, بلکہ یہ کہا کہ پاک ہے وہ ذات ہر طرح کی عجز سے اور کمزوری سے جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے اٹھا کر مسجد اقصیٰ تک لے گئی. اب جس آدمی کا دماغ ٹھیک ہے نا, اور وہ قدرت کی واقعی وسعتوں کو سمجھتا ہے, اور کوئی تھوڑا پڑھا لکھا ہے تو ان چیزوں سے ناواقف نہیں ہو سکتا. اندازہ کریں یہ ایٹمی طاقت کا ایک ذرہ کو پھاڑا ہی گیا ہے, اور کیا ہے. اور اس کی قوت کا اظہار کس طرح ہوتا کہ لاکھوں آدمی لقمہ اجر ہو جاتے. یہ ایک ذرہ کس کی تخلیق ہے؟ ابھی تک تو ہم ایک ذرے کو کاٹ کر اس کی طاقت نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں, تو اللہ کی طاقت کے بارے میں آپ کیا کہیں, اور اس کے بے شمار ذرات کے بارے میں آپ کیا کہیں. یہ اس کا جو سورج ہے, سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ جتنی وہ روز توانائی اگلتا ہے اس سے روزانہ کروڑوں ایٹمی بم پیدا کیے جا سکتے ہیں. کروڑوں ایٹم اس سے تیار کیے جا سکتے ہیں. جتنی وہ ایک دن میں, بلکہ کہنا چاہیے ایک لمحے میں جتنی وہ توانائی اگل رہا. تو جس کی قوتیں اس قدر بے شمار اور اس قدر بے پناہ ہو, وہ ذات یہ کہتی ہے کہ میں اپنے بندے کو لے گیا, تو پھر ہمیں کیا اعتراض؟ اور آپ بقائمی ہوش و بات پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں اگر کرنا ہے تو پھر صاحب یہ نہ کہیے کہ حضور کیسے چلے گئے, آپ یہ کہیے کہ جناب اللہ نے یہ کام کیسے کر لیا. اللہ نے یہ کام ایسے ہی کر لیا جیسے مجھے اور آپ کو ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کر دیا. کوئی اور کر کے دکھائے. اور پھر حیرانی کی بات ہے کہ اس نے انسانوں کو پھیلایا تو تمام بر اعظم کو کھنگال کے دیکھ لیجئے, ہر جگہ مردوں اور عورتوں کو ایک تناسب سے پیدا کیا. کبھی آپ نے سوچا کہیں صرف مرد پیدا ہوئے, کہیں صرف عورتیں پیدا ہوتی, یعنی ان کا آپس میں نکاح رکھا نا تو ایک تناسب سے پیدا کیا. اور جتنا تناسب کو کم و بیش کرتا ہے نا, اسی کے لیے اس نے 4 بیویوں کو اجازت دی, ورنہ وہ اس کی اجازت کبھی نہ دیتا. اور پھر وہ بھی جانتا کہ ان میں جگہیں ہوں گی, عورتیں بڑھ جائیں گی, مرد کم ہو جائیں گے. مرد کم ہوں گے, عورتیں 4 گنا بڑھ گئی, تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ یعنی ہم سوچتے نہیں کہ اسلام نے کس طرح ایسی باتوں کا چلتے چلتے علاج کر دیا ہے جس کا دنیا کے پاس آج تک علاج نہیں. خیر کہنا یہ ہے کہ یہ اللہ کی قدرت کا ایک اظہار ہے کہ وہ اپنے بندے کو مسجد اقصیٰ سے, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور پھر حدیث کی روشنی میں وہاں سے سدرۃ المنتہا کے آگے تک لے گئے. اب کسی کو اعتراض ہے تو وہ اللہ پر کرے, اللہ کے رسول پر کوئی اعتراض نہیں. دوسری بات یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان راستوں سے, ان کروں کے پاس سے جو بسم کر دیتے ہیں, اور جس میں زارہ کرہ زمہریر ہے, جس میں یک ہو کے رہ جاتی ہے ہر چیز, وہاں سے حضور گزر کیسے گئے؟ اس کا جواب بھی وہی ہے جو میں ابھی دے چکا ہوں کہ حضور نہیں گزرے, گزارنے والے نے گزارا. بلکہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں, اگر میں ان کو ضعیف سمجھتا ہوں کہ جب حضور گئے ہیں اتنا طویل سفر ایک رات میں کیسے ہو گیا, تو بعض روایات سے معلوم ہوتا کہ زمان و مکان کی رفتار روک دی گئی تھی. سید علیہ بخاری ان پڑھ چٹے لوگوں میں تقریر کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضور جب گئے گھڑیاں رک گئیں, رفتار رک گئی, وقت وہیں رک کے رہ گیا. اب لوگ حیران ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں, وہ جاٹ پوٹ کہ یہ کیسے ہو سکتا, وقت کیا رک, یہ کیا ہوتی بلا. تو شاہ صاحب تھے نا, اللہ ان کی قبر کو ٹھنڈا رکھے, وہ کہنے لگے تیرے لونگ دا پیار لشکارا تھا ہاڑیاں دے ہر رک گئے. اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی.
کہ کیسے رک جاتا ہے سب کچھ. اب یہ تو ایک عامیانہ سی بات ہے، پتہ نہیں آپ اس کو سمجھے یا نہیں سمجھے، کہ اگر جاٹ اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن ان پڑھ آدمی نہیں سمجھتا یہ کیا بات کہہ گئے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ اگر واقعی وقت کی رفتار رک گئی اور ہر چیز نے اپنا کام کرنا چھوڑ دیا اور ہر چیز کے خواص کو چھین لیا گیا اور ہر چیز اگلے پر اثر اندازی کی قوت سے محروم کر دی گئی، تو حضور کے گزرنے میں کیا دشواری ہو سکتی ہے. لیکن میں اس سے ہٹ کر وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے پہلے کہی ہے کہ حضور کی ذات کے حوالے سے کوئی بحث نہ چھیڑیے، بات اصل میں کرنی ہے تو اللہ کے حوالے سے کیجیے. وہی حضور کو لے گیا اور اس نے زمانے کو سمیٹا، اس نے ہر مشکل کو راستے میں آسان کر دیا. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ محض ایک افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ لمبا راستہ اختیار کیا اور آپ نہ جانے کیسے کیسے کروں کے پاس سے اور کیسے کیسے جہانوں سے گزرے ہیں. قرآن کریم نے اس کے بارے میں سورہ نجم میں کچھ اشارے کیے. کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا طَغَىٰ. کہا تم سمجھتے ہو نا کہ ایسے حیرت انگیز جہانوں سے اور راستوں سے حضور آخر گزرے کیسے، وہاں سے فرشتوں کے سوا گزر ہی کوئی نہیں سکتا. کہا تمہارا رسول، تمہارا صاحب، حضور کو صاحب کہا گیا، یعنی تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جن کو تم جانتے پہچانتے ہو، کوئی اجنبی آدمی نہیں، تمہارے مکے کے آپ یہیں پلے بڑے، یہیں پیدا ہوئے، تمہارے اپنے بھتیجے بانجے ہیں وہ. کہا وہ تمہارے صاحب جو ساتھی ہیں، جو ہمارے رسول جو ہیں، کہا ان کا حال یہ ہے کہ ہم ان کو لے کے گئے، ما ضل صاحبکم، تمہارے صاحب نے راستہ گم نہیں کیا، وما غوا، اور راستے میں ایسا نہیں کہ وہ چکا چوند دے کر اس کے حواس خراب ہو گئے ہو. آدمی جب کسی بادشاہ کے محل میں داخل ہوتا ہے نا، ایک گمارا آدمی کو وہاں داخل کر دیجئے، اس میں پہلی دفعہ اتنی بڑی روشنی، ایسی خوبصورت دیواریں، ایسے خوبصورت پردے، ایسے خوبصورت ماحول کو دیکھنے کے بعد اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، ہاں چکا چوند، یعنی خیر زدہ ہو جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا ہوں. اللہ فرماتا ہمارے رسول کے ساتھ یہ نہیں ہوا. اس نے دیکھا تو بالکل حواس میں تھا، اس میں کہیں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایسا محسوس نہیں کیا کہ میں کہیں اور جا رہا ہوں. جہاں جہاں سے ان کو گزرنا پڑا پورے تمطراق کے ساتھ، پورے احترام کے ساتھ، پورے حواس کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ اور پورے ان تمام قوتوں کے ساتھ جو اللہ نے ان کے ساتھ کر دی تھی، ان کو ساتھ لے کر گزرے. اس سے مزید واضح آگے بات فرمائی، فرمایا ما زاغ البصر وما طغیٰ. تیز روشنی میں نگاہ چدھا جاتی ہے نا، اور آدمی دیکھ کسی چیز کو رہا ہوتا ہے اور بہک جاتی ہے نگاہ، اور تو آدمی دیکھتا کسی اور چیز کو. یعنی سامنے جو دیکھا کہ بہت روشن چیز ہے تو اس سے نظریں پھیر کر دوسرا منہ کر لیتا ہے، کسی اور چیز کو کرنے لگتا ہے. کہا جس چیز کو ہم نے دکھانا چاہا ہمارے رسول نے اسی کو دیکھا. کیا مجال ہے جو اس کی نظر بہکی ہو اور کیا مجال ہے جو اس کی نظر اچٹی ہو. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا لیکن کہیں اس کی نظر خیرہ نہیں ہونے پائی. اب یہ تو شہادت قرآن کریم کی ہے، یعنی کہ میں افسانہ نہیں پڑھ رہا آپ کے سامنے، یعنی کسی انسان نے یہ نہیں تعریف کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ اللہ یہ کہتا ہے کہ وہ جس ماحول سے بھی گزارے گئے انہوں نے ماحول کا اثر قبول نہیں کیا. ان کی آنکھوں میں ہم نے وہ قوت پیدا کر دی تھی کہ وہ سارے آسمانوں کو اور وہاں کے ماحول کو پورے دیکھ پا سکتے تھے. فرشتے کا سامنا نہیں کیا جا سکتا، جنت جہنم کو کم از کم ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ کے انوار جب برستے ہیں خاص طور سے منتہا پر، اس کو کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا. لیکن حضور کی آنکھ تو نہ بہکی نہ اچٹی اور نہ کہیں اس سے ہٹنے پائی اور نہ چکا چوند کا شکار ہوئی، بلکہ آپ نے پوری طرح حواس میں رہ کر ہر چیز کو دیکھا. تیسرا جو اعتراض کیا گیا ہے کہ اللہ تو کسی ایک جگہ بیٹھا ہوا نہیں ہے تو اللہ کو وہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے واعظوں نے یہ بات مشہور کر رکھی کہ اللہ نے اپنی ملاقات کے لیے حضور کو بلایا تھا. قرآن کریم میں حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں. حدیث میں دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی ہے نا، اس میں یہ کہا کہ ہم بیت المقدس کو آپ کو لے گئے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم حضور کو اپنی نشانیاں دکھائیں.
اور جہاں جو سورہ نجم میں جو بات فرمائی ہے وہاں بھی یہ فرمایا کہ حضور کے حواس نے، آنکھوں نے، آپ کی عقل نے ہر جگہ پورا کام کیا، لیکن کیا کیا کہ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، ان علامتوں کو دیکھا جیسے خدا یاد آتا یا خدا قدرت کا اظہار ہوتا۔ اللہ کو دیکھنے کا قرآن سنت میں کوئی ذکر نہیں، البتہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پیشگاہ رب العزت میں حضور پہنچے جس میں اللہ کے انوار مرتکز ہو رہے تھے، جس میں اس کی تجلیات کی بھرمار ہو رہی تھی۔ مثلا آسمانوں پر جب حضور صدر المنتہا پر پہنچے ہیں تو فرمایا کہ اس میں شان ربانی کا پرتو پڑ رہا تھا، اللہ کے انوار برس رہے تھے۔ وہ درخت اتنا بڑا تھا کہ 6 ماہ تک گھوڑے پر سوار ہو کر کوئی آدمی دوڑتا رہے تو وہ اس درخت کو سر نہیں کر سکتا، اتنا بڑا درخت۔ کہا اس کے پتوں کا رنگ کیا تھا، میں نہیں بتا سکتا، اسی کا ہر لمحہ اللہ کے انوار کے برسنے میں رنگ بدل رہا تھا، اس میں عجیب و غریب کیفیت ہو رہی تھی، یعنی اس لمحے یہ رنگ ہے، دوسرے لمحے دوسرا، تیسرے لمحے تیسرا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نور کا کوئی ایک رنگ نہیں ہوتا، اور اللہ کے انوار تو بے شمار ہے، اس کا کیا رنگ ہو سکتا ہے؟ تو خیر کہنا یہ ہے کہ وہاں بھی جا کر آپ نے سب کچھ دیکھا، لیکن جو وہ سب کچھ جو دیکھا وہ کیا تھا؟ وہ اللہ کی آیات تھی، جس کو آیات رب الکبریٰ فرمایا گیا۔ وہاں پہنچ کر حضور آپ کو آگے جانے کا حکم ہوا تو حدیث میں آتا ہے حضرت جبریل رک گئے، کہا حضور اب آگے آپ تنہا جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ وہاں حضور نے ان کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا اور آپ نے کہا کہ ان کے جسم سے ساری کائنات رکی معلوم ہو رہی تھی، یعنی پورا آسمان ان کے پروں سے ڈھکا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اتنا بڑا جسم اللہ نے ان کو دے رکھا۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا اتنا بڑا جسم کے باوجود، اتنی قوتوں کے باوجود، اتنی سرعت رفتار کے باوجود، انہوں نے کہا اگر یکسر موے برتر پرم فروغ تجلا بے سوزت پر، انہوں نے کہا حضور اگر ایک بال کے برابر بھی میں آگے بڑھوں تو اللہ کی تجلی سے میں بھسم ہو جاؤں گا، اس کے نور کا سامنا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ صرف آپ ہیں جو آگے جا سکتے ہیں، ہم نہیں جا سکتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نور کے جھرمٹ میں، اس کے ایک سیلاب میں تنہا آگے بڑھا اور ایک سپاٹ جگہ پہنچا، پیشگاہ رب العزت سامنے تھی، وہاں میں نے اللہ کی آواز سنی۔ اس کے بعد کا واقعات وہ تو انشاءاللہ اگر پھر کبھی موقع آیا تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ملنا یہ تو صحیح بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں جہاں آپ کو بلایا گیا وہاں اللہ کی آواز سنی، اور بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ اللہ کو دیکھا بھی، میں اس کی بحث کو چھیڑتا نہیں، لیکن چلیے مان لیجیے اگر چھیڑا تو آخر اللہ وہاں تو نہیں بیٹھا ہوا نا، وہاں حضور کو کیوں بلایا گیا؟ بات یہ ہے اللہ اپنی ایک اطلاقی شان رکھتا ہے، یعنی وہ کسی جگہ محدود نہیں ہوتا، لیکن اور یہی حال اس کی صفات کا بھی ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس میں ایک اطلاقی شان ہوتی ہے، یعنی وہ کان اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، دل اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، وہ الفاظ ہمارے نہیں ہوتے، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن مخلوق کی کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے پروردگار جب اپنے پیغمبروں سے بات کرتا ہے نا تو ہماری بولی میں کرتا ہے، ہمارے لہجے میں کرتا ہے، وہ نہیں سمٹتا، یعنی ہم یوں کہیے کہ ہمارا لحاظ کرتا ہے، ہماری کمزوریوں کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی اطلاقی شان سے نکل کر کے محدود وسائط اختیار کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ جب اس نے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یوں تو میں آواز سنتا تھا کہ 4 چوفیر سے آ رہی، لیکن الفاظ وہی تھے جن کو میں سمجھ سکتا تھا۔ اب یہ جو طریقہ اختیار کیا یہ موسیٰ علیہ السلام کی کمزوری کا لحاظ کرتے ہوئے ایک محدود وسیلہ اختیار کیا کہ اس طریقے سے بات کی جائے جس کو وہ سمجھے۔ اسے جب اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ اپنے بندے سے بات کرنا چاہتا ہے نا اور وہ علاقہ اسے دکھانا چاہتا ہے تو اس کو وہاں بلاتا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے کہ وہاں بلا کے اسے بات کرے، بلکہ وہ بندہ محتاج ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ علاقہ دیکھے، وہ آیات دیکھے اور وہاں وہ اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل کرے۔ چنانچہ جیسے کوہ طور پر ایک جگہ مقرر کر دی گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا جاتا تھا اور وہیں بات ہوتی تھی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے سعدی مرحوم نے کہا نا یتیم میں کہ نہ کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست،
اس کے بعد کہتے ہیں کلیمے کے چرخ فلک تور اوست ہما نور ہا پرتوے نور اوست. کہا وہ ایسا کلیم ہے، ایک تو کلیم اللہ تھے موسیٰ، کہ ان کا فلک کون سے، ان کا وہ کہاں جاتے تھے اللہ سے ملنے کو ہے طور پر، لیکن اللہ نے جب اپنے حبیب کو بلایا ہے نا تو ان کے لیے جو طور مقرر کیا گیا وہ 7 آسمانوں سے اوپر تھا. کلیم میں کہ چرخ فلک طور اوست، اس کے فلک کا چرخ جو تھا وہ تھا اس کا طور. یعنی اللہ نے حضور کے لیے وہ علاقہ دکھانے اور وہ آیات دکھانے کے لیے ان کو جگہ بلایا اور وہاں اپنے کہنا چاہیے کہ تجلیات کا ارتکاز کر دیا. یہ نہیں تھا کہ پروردگار مردگار تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، لیکن کسی ایک جگہ اپنی تجلیات کا ارتکاز کرنے کے بعد اپنے بندے کو اس سے نوازتا ہے. اس کی کہانی صرف اتنی تھی. ایک اور بات جو ہمارے منکرین حدیث کہتے ہیں اور عام طور پر قرآن کریم کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں یہ کہا گیا وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اے پیغمبر ہم نے جو آپ کو رویا دکھایا وہ ہم نے لوگوں کے لیے ایک فتنہ، ایک آزمائش بنا دی. اور عربی زبان میں کسی سے پوچھ کے دے رہی ہے رویا کیا ہوتا ہے، وہ کہے گا جی خواب ہوتا ہے. انہوں نے کہا قرآن کریم خود کہتا ہے کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو خواب دکھایا تھا. آپ کہتے ہیں کہ حضور کی معراج جسمانی تھی. پہلی بات تو یہ کہ خواب میں آدمی کیسی کیسی حیرت انگیز چیزیں نہیں دیکھتا. میرے حال میں آپ میں سے کئی لوگوں نے خانہ کعبہ کو بارہا دیکھا ہوگا، خواب میں مدینے کو دیکھا ہوگا، جو لندن پلٹ ہے انہوں نے لندن کو دیکھا ہوگا، اور نہ جانے ایسے ایسے مکانات ایسی جگہ دیکھی ہوں گی جو آپ کی پہلے دیکھی ہوئی نہیں ہے. روح آپ کو عجیب و غریب تماشا دکھاتی. لیکن آپ کتنا بھی حیرت انگیز خواب بیان کریں، کبھی کسی آدمی نے تعجب کا اظہار کیا ہو کہ ہاں خواب تو ایسے ہی ہوتے. اب اگر حضور خواب میں مسجد اقصی بھی چلے گئے اور آسمانوں پہ بھی چلے گئے تو اس میں مشرکین مکہ کا جھگڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ اگر حضور ان سے کہتا بھی تم مجھ سے جھگڑ کیوں رہے، تم جو خواب دیکھتے ہو تو کیا تم محیر العقول قسم کے حیرت انگیز قسم کے خواب نہیں دیکھتے؟ میں نے ایک بڑا وسیع خواب دیکھ لیا، اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بعض مسلمانوں کے بھی ایمان میں بھی ارتعاش پیدا ہوا لیکن سنبھل گئے، وہ بھی حیران ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اتنی بڑی بات اگر صرف خواب کی ہوتی ہے اس میں حیرانی کی کیا بات ہے، ڈولنے کی کیا بات ہے؟ یہ لوگوں کا لڑنا جھگڑنا اور اس پر یقین نہ کرنا یہ بجائے خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ رویا خواب کے معنی میں نہیں تھا. سوال یہ ہے پھر رویا کا معنی کیا ہے؟ کم علمی اس لیے مصیبت ہوتی ہے. دیکھیں رویا کا عربی زبان میں جس طرح معنی خواب ہے اس طرح کا معنی مشاہدہ بھی ہے. کوئی بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی چیز بھی دیکھتے ہیں، اس مشاہدے کو رویا کہا جاتا ہے. بخاری شریف پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ ابن عباس نے معراج کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نے جو رویا دیکھا تھا یہ اصل میں رویا عین تھا، آنکھ کا مشاہدہ تھا، خواب کا نہیں تھا. انہیں اس کو آنکھ کا مشاہدہ قرار دیا. اب بتائیے عبداللہ بن عباس کو کیا زبان نہیں آتی تھی؟ ان سے بڑھ کر بھی ابھی دان ہے کوئی؟ چلیے میں ان کی بات نہیں کرتا. مشہور جو شعراء گزرے ہیں، مثلا ایک بہت بڑا حماسی شاعر ہے جس کو عام طور پر رائی کہا جاتا کیونکہ اونٹ اس کے بعد بہت تھے یا اونٹوں پر اسے شاعری کی. اس سے بڑا شاعر متنبی ہے اور وہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ اس نے اپنے اشعار کو اپنے معجزات کے طور پر پیش کر کے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو احساس ہوا، اس نے توبہ کی اور اللہ نے اس کو دوبارہ مسلمان رکھا، دوبارہ مسلمان ہوا. لیکن اندازہ کریں کہ اس بلا کا شاعر تھا. آج بھی اس کا پورا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے. اس نے کہا تھا کہ رویا کا احلا فی العیون من الغمزی، یہ اس کا مصرع ہے کہ تیرا دیکھنا زیادہ میٹھا لگتا ہے مجھے میری آنکھوں میں آنکھیں بند کر لینے سے. اب بتائیے آنکھوں کا دیکھنا کیا ہوتا ہے؟ اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. اس نے یہاں خواب کے معنی نہیں لیا اس کو. رویا کا احلا فی العیون، عیون آنکھوں کو کہتے ہیں. آنکھوں میں تیرا دیکھنا احلا، بہت میٹھا، مجھے تو مزہ آ جاتا ہے جب میں اپنی آنکھیں کھول کے تجھے دیکھتا ہوں. تو اندازہ کریں کہ شعراء ہمیشہ اس کو مشاہدے کا معنی میں لیتے رہے.
قرآن کریم نے بھی اس کو الرؤیا کہہ کر غیر معمولی مشاہدہ قرار دیا. آپ اس کو خام کیوں قرار دے رہے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 28 صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے، ایک دو نہیں، جن میں 7 وہ ہیں جو موقع پر موجود تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، 21 وہ ہیں جنہوں نے حضور کی زبان سے واقعے کو سنا اور پوری تفصیلات سنی. وہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور جسم سمیت گئے تھے. حضور کا جسم سمیت جانا، براق پر چڑھنا، راستے میں دودھ پینا، وہاں جا کر ایک کلابے سے براق کا باندھنا، پھر آپ کا نماز پڑھنا، یعنی اس طرح کے واقعہ، کیا یہ روح کے واقعات ہیں؟ تو کہنا یہ ہے کہ قرآن و سنت بھرے ہوئے ہیں اس بات سے. عرب شاعری اس کی گواہی دیتی ہے کہ حضور کو آنکھوں سے سب کو دکھایا گیا، اور آنکھوں دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کی روح نہیں گئی بلکہ آپ کے جسم مبارک بھی گیا. اب بتائیں نا، حضور فرماتے ہیں کہ میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا. میں پچھلی دفعہ میں نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں کیا کہوں کہ ہمارے اخبارات ماشاءاللہ اس روایت کو نقل کرنے سے باز نہیں آتے. اب بھی نقل کیا گیا اس روایت کو کہ حضور ام ہانی کے گھر میں تھے. اندازہ کریں، قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم آپ کو مسجد حرام سے لے کے گئے ہیں، اور حتیم مسجد حرام کا حصہ ہے. ام ہانی کا گھر تو مسجد حرام میں نہیں ہے. اور پھر حدیثیں بڑی بڑی ہیں اس سے، اور اس سے جو کچھ پھر ہمارے مستشرقین نے فائدہ اٹھا کر اس روایت سے جو بکواس کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں اس کو سوء ادب کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ وہ ام ہانی کے گھر میں کیا کر رہے تھے، جبکہ وہ بھی جوان تھے، ام ہانی بھی جوان تھی. اس سے اندازہ کریں کہ ہم نے ان کے منہ میں یہ باتیں ڈالی ہیں صرف ایک غلط روایت پیش کرنے کی وجہ سے، جبکہ اس کے روایت کا پیش کرنے والا کلبی ہے جس کو علامہ شبلی دروغ گو لکھتے ہیں، اور صرف وہی نہیں بلکہ تمام محدثین اس کو دروغ گو قرار دیا. جھوٹا آدمی. ہمارے لوگ نہیں بات آتے، ان کو روکو تو الٹا لڑتے. بعد وہاں سے آپ کو اٹھایا جبریل نے اور آپ کو باقاعدہ اٹھا کر آپ زمزم پہ لے گئے، چاہے زمزم پر. حضور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا سینہ شق کیا، میرے دل کو نکالا. ایک سونے کا ایک تخت تھا جس میں میرا دل رکھا گیا، آب زمزم اس کو دھویا گیا، اس میں پھر انوار بھرے گئے، پھر میرے سینے میں رکھ دیا گیا. انہیں ہاتھ پھیرا، میں پھر ویسے کا ویسا ہی تھا. نہ مجھے پہلے تکلیف کا احساس ہوا، نہ بعد میں میرے کو نشان رہا، لیکن میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا. کیا یہ روح کی باتیں ہیں؟ اور جب آپ کے سامنے براق کیا گیا، حضور پر سوار ہوئے، وہ اریل کرنے لگا، ناز دکھانے لگا. جیسے بعض گھوڑے ہوتے ہیں سر کے کیوں ناچنے لگتے، تو انہیں ہاتھ مارا ہے جبریل نے اس پر. انہوں نے کہا آج سے پہلے کئی پیغمبر تم پر سوار ہوئے ہیں، لیکن محمد جیسا آج تک کوئی سوار نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ یہ سننے کے بعد وہ پسینہ پسینہ ہو گئے. حضور یہ مشاہدات جو بیان کر رہے ہیں، کہا مدینے میں اترا، وہاں میں نے نماز پڑھی. پھر دوسرے میں نے 2 نفر مجھے پڑھوائے گئے، مجھے اتارا گیا کوہ طور پر. پھر میں اترا بیت الحم میں. چوتھا میرا اترنا تھا اپنے وہاں ملک شام فلسطین میں، بیت المقدس میں. یہ ساری کیا علامتیں آپ سمجھتے ہیں جسم کی ہیں یا روح کی ہیں؟ تو کہنا یہ ہے کہ اس طرح کے بے سروپا اعتراضات کیے گئے ہیں. آج سارا وقت اسی میں صرف ہو گیا. اب میں کہہ نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ واقعات بیان کر سکوں گا یا نہیں. بات جو کچھ کہا ہے اللہ اسے قبول فرمائے، آپ بھی ذہنوں میں اس کو جگہ دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.